شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اور آج کی سٹوری میرے ساتھ ہبت اللہ نے کینیڈا سے شیئر کی۔ ہبت اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک خوفناک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی تب کی ہے جب میں کینیڈا میں شفٹ ہوا اور اس کے بعد میں ہیوی ٹرک چلایا کرتا تھا، اور وہ جب میں ٹرک چلاتا تھا تو میں بہت زیادہ تھک جاتا تھا۔ وہ بہت بڑے بڑے ٹرالر ٹائپ ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا بتاؤں گا کہ جب رات کے ٹائم میں ریسٹ کرنے کے لیے اس ٹرالر کو روکتا تھا اور سونے کی کوشش کرتا تھا تو میرے ساتھ بہت سے خوفناک واقعات پیش آتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عصیب ہے باہر کے ملک بھی، کیونکہ باہر کے ملک میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں۔ اذان نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے ادھر، تو ادھر ایسی مخلوقات بہت زیادہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے میں پوزیسڈ بھی ہو گیا تھا، چونکہ میں نے اپنی اولڈ سٹوریز میں بھی بتایا تھا کہ وہ پوزیسڈ ہوئے تھے، اور میں اتنا شدید پوزیسڈ ہوا تھا کہ میں نے یہ جاب چھوڑ دی۔ پھر میں نے کسی پیٹرول پمپ پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں بھی میری طبیعت خراب ہونے لگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی حالت میں بھی میں رات لیٹ نائٹ کام نہیں کر سکتا۔ پھر میں ایک سپر سٹور پر جاب کے لیے گیا، اور وہاں بھی میری طبیعت خراب ہو گئی۔ وہاں پر ایک لڑکی کی مجھ سے دوستی ہو گئی، اور شاید وہ لڑکی نارمل نہیں تھی، وہ خود بھی پوزیسڈ تھی، اور جیسے میری اس سے دوستی ہوئی، اس سے دوستی کے بعد میں اور پوزیسڈ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے دوست ہوں گے آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے، تو کوشش کریں اچھے دوست بنائیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس لڑکی سے جب میری دوستی ہوئی تو میں روز اس کو ملا کرتا تھا، اور جیسے میں اس کے پاس جایا کرتا تھا تو اس ٹائم پر میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ اس کے پاس سے ایک گندی سی سمیل آتی تھی۔ وہ نان مسلم تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ ڈرنک بھی کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ سمیل آتی تھی۔ ایک دفعہ میں اس سے ملنے کے لیے گیا اس کے گھر میں، اور جیسے میں اس کے گھر گیا تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو گئی، اس کو دورہ پڑنے لگا، اور وہ اتنی خوفناک ہو گئی، اس کو دیکھ کر میں تو ڈر گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے تھے، الٹے ہو گئے تھے، بلکہ پاؤں بھی پیچھے کی طرف مڑ گئے اور ہاتھ بھی۔ اور میں اس کے گھر سے فوراً نکل گیا۔ اس کے 3-4 دن کے بعد میں نے اس کا نمبر بھی ٹرائی کیا، لیکن اس کا نمبر بند تھا، اور پھر میں اس کے گھر کے آگے سے گزرا تو مجھے پتہ لگا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ میں اس ٹائم اس کے گھر پہ موجود نہیں تھا، کیونکہ میں چلا گیا تھا۔ اگر میں ہوتا تو شاید وہ اس کی جو موت تھی وہ میرے سر پر نہ آ جاتی، لوگ یہ نہ سمجھتے کہ شاید میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو ایسے دوستوں سے بچیں جو آپ کے لیے نقصان کا سبب بنے۔ ہمیشہ اچھا دوست بنائیں جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے۔ ایسے انسان سے دوستی مت کریں جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے کر جائے۔ تو یہ کہانی تھی ہبت اللہ کی۔ بہت شکریہ ہبت اللہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ میری ایک ان نون لسنر نے شیئر کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں صرف اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ اس سے زیادہ میں اپنے متعلق کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں کہاں رہتی ہوں اور میرا کیا نام ہے یہ میں نہیں بتاؤں گی، لیکن میں بہت سے چینلز کی خوفناک کہانیاں سنتی ہوں۔ میں نے اور بھی چینلز پر اپنی سٹوریز کو شیئر کیا، اور میں ان لوگوں کو سبق کے طور پر اس کہانی کو بتانا چاہتی ہوں جو خواتین شادی کے بعد اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے تعلق بناتی ہیں۔ وہ بہت بڑا خسارہ کرتی ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ سٹوری کچھ عجیب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے جو شوہر تھے وہ کام کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر رہتے تھے، آؤٹ آف کنٹری بھی جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ پیچھے سے اکیلی ہوتی تھیں، اور ان کے 2 بچے بھی تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کسی مال میں شاپنگ کے لیے گئی، میرے 2 بیٹے میرے ساتھ تھے۔ ایک بیٹے کی عمر 7 سال تھی اور ایک بیٹے کی عمر 5 سال تھی،
اور میں گروسری کر رہی تھی۔ اسی دوران میری دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی، اور کہتی ہیں کہ میرے پاس پیسے بھی ہوتے تھے۔ میری خیر اس لڑکے سے جب دوستی ہوئی تو وہ لڑکا میرے پیچھے لالچ کے طور پر پڑا تھا، جو کہ میں جان نہیں سکی تھی۔ میرے اس سے کچھ عرصہ تعلقات رہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو ملنے بھی لگ گئے۔ اس دوران میں اپنے شوہر سے بالکل بات کرنا چھوڑ گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ وہ لڑکا مجھ سے پیار نہیں کرتا بلکہ صرف میرے پیسوں کے پیچھے ہے، اور میں اپنے پیسوں کو ایسے انسان پر ویسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی جو میرا نہیں ہے اور میرا ہو بھی نہیں سکتا۔ ایسی مجھے ہوش تب آئی جب میں نے اس چیز کو ڈیپلی سوچا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں۔ خیر میں نے اس لڑکے کو کہہ دیا کہ آئندہ کے بعد ہم نہیں ملیں گے اور نہ ہی بات کریں گے، تم بھی اللہ سے توبہ کرو اور میں بھی۔ اس نے میری بات سنی اور کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ اور اس کے تقریباً چند دن کے بعد مجھے ایک پارسل ریسیو ہوا، اور اس پارسل میں کچھ گفٹ تھے، یعنی اس لڑکے نے میرے لیے کچھ گفٹ بھیجے۔ اس نے مجھے کال پر بتایا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ چیزیں بھیجی ہیں۔ وہ اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے شوز گفٹ دیے اور میں نے وہ شوز پہن لیے۔ جب بھی میں وہ شوز پہنتی تھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری پوری باڈی کو کسی نے جکڑ لیا ہو۔ میرے بال، وہ کہتے ہیں کہ برے طریقے سے ان میں گنجل پڑنے لگے، وہ اٹک جاتے تھے، اور میرے بال اتنے خراب ہوتے تھے کہ میں ان کو کاٹنے پر مجبور ہو گئی تھی کیونکہ ان میں کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ طبیعت اور خراب ہونے لگی، اتنی خراب ہونے لگی کہ بچوں کو سنبھالنے سے بھی اب میں جا رہی تھی۔ میں ان کو سنبھال نہیں پاتی تھی، میں سارا دن سوئے رہتی تھی۔ جب میری آنکھ کھلتی تھی تو رات کا ٹائم ہوتا تھا۔ میرا بڑا بیٹا جس کی عمر 7 سال تھی صرف، وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اوبیڈینٹ تھا، اور میں جب بیمار ہوتی تھی تو وہ گھر کا کام سنبھالتا تھا۔ ایک 7 سال کے بچے سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بہت اچھا تھا۔ میں نے نوٹس کیا کہ جب سے یہ جوتے آئے ہیں اس کے بعد سے میں بیمار ہوں۔ کیوں نہ میں ان جوتوں کو دیکھوں کہ آخر ان میں ایسا کیا ہے۔ جیسے میں نے وہ شوز کھولے تو ان شوز کے اندر تعویذات تھے، شاید وہ کسی بلڈ سے لکھے ہوئے تھے، اور وہ جوتے کے اندر سینٹر میں رکھے ہوئے تھے۔ خیر میں نے عقل مندی کی اور میں نے اس لڑکے کو یہ شو نہیں ہونے دیا کہ میں نے وہ شوز پھینک دیے ہیں یا میں نے اس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ میں نے اس کو کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، اور جوتوں کو میں نے ویسٹ کر دیا، ان تعویذات کو میں نے ویسٹ کر دیا، کسی عامل سے پوچھ کر، کسی مسجد امام سے پوچھ کر، جو مجھے ٹھیک لگا۔ دونوں لوگوں سے پوچھنے کے بعد ان کی رائے مشترکہ تھی اور وہ جو حل انہوں نے بتایا وہ سیم تھا، تو میں نے ان جوتوں کو بھی ویسٹ کر دیا، ان تعویذات کو بھی ویسٹ کر دیا۔ ان لوگوں نے مجھے کچھ تعویذ دیے اور کہا کہ ان تعویذات کو تم استعمال کرو اور جو تمہارے اوپر بیڈ اثرات آئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا، اور میں نے وہ تعویذات سارے پھینک دیے، وہ تعویذات سارے یوز کیے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی۔ کافی عرصہ وہ لڑکا میرے گھر کے باہر بھی آتا رہا اور میں اسے دیکھتی رہی، وہ کچھ پانی وغیرہ پھینکتا تھا۔ آئی ڈونٹ نو وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، لیکن وہ ایسا کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک ہو گئی، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ باہر لے جاؤ، میں ادھر اکیلے نہیں رہنا چاہتی۔ پھر ہم دونوں باہر چلے گئے، میں، میرے بچے، اور الحمدللہ میں بہت اچھی میرڈ لائف گزار رہی ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں یہ کہانی ان لڑکیوں کے لیے میں سنانا چاہ رہی ہوں جو اپنے شوہر کے علاوہ اور افیئرز بناتی ہیں شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے بھی بنانا ناجائز ہے، اور شادی کے بعد بھی کبھی بھی ایسے مت کریں۔ جو کام اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کو مت کریں، کیونکہ جو کام اللہ نے حد ہم پر باندھ دیا اس کام کو اگر ہم کریں گے تو یقیناً ہم خسارے میں ہیں، اور شادی شدہ عورت کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو میری بہن ہے جنہوں نے سٹوری بھیجی، وہ ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس انسان سے میری دوستی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ وہ اتنا بیڈ کریکٹر کا انسان تھا کہ ان کی جو سسٹر تھیں جنہوں نے یہ سٹوری بھیجی، جو ان کی سسٹر تھیں، ان کے ساتھ بھی وہ لڑکا دوستی کرنا چاہتا تھا۔ مطلب کچھ ایسا بھی سین انہوں نے بتایا
جس کا مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھا، ہر لحاظ سے غلط تھا، حرام تو ہر لحاظ سے ہی غلط ہوتا ہے۔ تو جو انسان رشتوں کی تمیز نہیں کرتا وہ انسان نہیں، میرے خیال سے وہ تو جانور ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے دوستی کرو تو کبھی بھی ان کے بھائیوں سے، ان کے دوستوں سے ایسا ریلیشن مت بناؤ، جیسے مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے جو انہوں نے بات بتائی۔ کہتی ہیں کہ میں اس قدر اس نے مجھے تنگ کیا تھا، جب میں نے اس کو اگنور کرنا شروع کر دی تھی تو وہ ان کی بہن یا کہتی ہیں کہ ان کی بہن ہی تھی، کبھی کچھ لکھا ہے انہوں نے کہ منہ بولی بہن تھی یا سسٹر تھی ان کے ساتھ اس نے دوستی کی کوشش کی ان کو اذیت دینے کے لیے۔ تو ایسے لوگ مینٹلی سک ہوتے ہیں، اور وہ انسان نہیں ہوتا، وہ جانور ہوتا ہے جو اپنے رشتوں کی تمیز نہیں کرتا۔ ہمیشہ رشتوں کی تمیز رکھنی چاہیے، اپنے شوہر کے بھائیوں کو یا جس سے بھی آپ کی دوستی ہے اس کے بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، اور لڑکوں کو بھی اپنی بیوی کی بہنوں کو بہن ہی سمجھنا چاہیے، وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سبق آموز واقعہ تھا اور ڈرا دینے والا تھا۔ جو بھی دوست اور انسان آپ کا ہم سفر ہو اس کو بہت دیکھ کر چوز کرو، کیونکہ یہ پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ سرگودا موہنی میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ رہتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ اپنے رکشہ ڈرائیور کی خوفناک کہانی شیئر کروں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جس آٹو رکشہ پہ جاتی ہوں یونیورسٹی میں، وہ میرے بھائی بنے ہوئے ہیں، اور ان کی زندگی کے کچھ خوفناک واقعات میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ رات لیٹ نائٹ وہ کسی سواری کو لے کر پتہ نہیں کس جگہ پر چھوڑنے کے لیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو چھوڑ دیا اور میں واپس آنے لگا تو تقریباً ٹائم رات 1:30 بجے کا تھا، آدھی رات کا ٹائم تھا۔ وہ جس جگہ سے گزر رہے تھے وہ جگہ کہتے ہیں کہ شاید ہانٹڈ تھی، اور ادھر پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں جیسے اس روڈ پر آیا تو میرا رکشہ اچانک سے خراب ہو گیا، میرا رکشہ بند ہو گیا۔ اتنی رات تھی، کوئی بھی اور آٹو رکشہ نہیں تھا، کوئی گاڑی نہیں تھی، کوئی سواری اور بھی نہیں تھی جس سے میں لفٹ لے سکتا، میں اس سے کوئی مدد مانگ سکتا، اور میں اب بیچ راستے کے تھا، میرے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اس ٹائم موبائل نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اچانک سے اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے روڈ کے درمیان میں کوئی بیٹ بال سے کھیل رہا ہو، آواز بالکل اچانک سے آئی۔ انہوں نے جب روڈ کی طرف دیکھا تو 2 لڑکے روڈ کے سینٹر میں یعنی بیٹ بال سے کھیل رہے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ان لڑکوں کو دیکھنے کے بعد وہ بہت زیادہ انہوں نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ شکر ہے کہ یہ مجھے مل گئے اور میں ان سے کوئی مدد لے لیتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ رات کے 1-1:30 بجے کون اس ٹائم پر کھیل رہا ہوگا، لیکن شاید اس نے سمجھا کہ اس کے کوئی مددگار ہے۔ جیسے وہ ان لڑکوں کے پاس گیا اور اس نے ان لڑکوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ لڑکے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، بلکہ وہ بالکل خاموش اور وہ کھیلی جا رہے تھے، اس کو اگنور کر رہے تھے۔ اس نے پھر کہا کہ بھائی میری مدد کر دو، میرا رکشہ خراب ہو گیا ہے اور مجھے گھر جانا ہے، لیکن وہ کوئی رپلائی نہیں کر رہے تھے، یعنی وہ سائلنٹ تھے۔ انہوں نے اپنا آپ شو بھی کر دیا اور اس کی بات کا رپلائی بھی نہیں کر رہے تھے۔ شاید وہ خاموش اس لیے تھے کہ وہ اس کو اپنے پاس سے بھگانا چاہتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب ان کو تیسری دفعہ مخاطب کرنے کی کوشش کی تو ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ اس طرح تھا کہ وہ جو لڑکا بیٹ بال سے کھیل رہا تھا اس نے اپنا منہ کھولا اور اس کا منہ اتنا بڑا ہو گیا جیسے کسی گدھے کا منہ ہوتا ہے، اور میں اس کا منہ دیکھ کر ڈر گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ میں اس قدر خوف، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جب اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کا منہ کسی گدھے کی طرح اور ایک گائے سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹلائز تھے، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ بولیں لیکن وہ بول نہیں پا رہے تھے۔ وہ اس قدر خوف زدہ تھے، ان کے اعصاب پر وہ خوفناک چہرہ بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے ان کو بلانے کی کوشش کی تو ان کو کوئی میڈیسن بھی دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بول پڑا اور میں نے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ان کو گھر والوں کا نمبر بڑی مشکل سے لکھ کر دیا اور انہوں نے میرے گھر کال کی۔ میرے امی ابو اور میری مسز بہت پریشان تھیں۔ وہ فوراً ہاسپٹل میں آئے، میرے ابو بھی اور میری امی بھی۔
تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ شکر ہے کہ میں بچ گیا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ سب کچھ اس طرح میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس روڈ پہ تم رات کے ٹائم تھے وہ جگہ ہی ہانٹڈ ہے، وہاں پر جنات ہوتے ہیں۔ اب وہ سرگودا کی کون سی جگہ ہے یہ تو وہی جانتے ہیں، بتا دینا چاہیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر لوگ رات کے ٹائم نہ جائیں۔ یہ سٹوری جس نے شیئر کی اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اور بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی عابد نے شیئر کراچی سے کی۔ عابد میرے ریگولر سٹوری لسنر اور ٹیلر بھی ہیں۔ عابد کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک سچا خوفناک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پانی کے برساتی نالے ہوتے ہیں ان میں بہت اسیب ہوتا ہے، اور جو پانی کی ٹینکی ہوتی ہے ان میں بھی بہت اسیب ہوتا ہے۔ ایسا حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ ان کے گھر میں ایک برساتی نالا تھا جس میں ان کی نانی بیٹھا کرتی تھی، ادھر وہ وضو کیا کرتی تھی، ساتھ کچھ ٹیپس لگی تھی جہاں وہ وضو کیا کرتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جو ٹیپس تھیں اس کے ساتھ ہی وہ برساتی نالا تھا، اور اس برساتی نالے میں اسیب تھا۔ نانی کو سب منع کیا کرتے تھے کہ آپ چھت پر ادھر مت بیٹھا کریں، آپ نیچے رہا کریں، لیکن وہ تنہائی پسند تھی اور تنہائی میں رہنا چاہتی تھی، اور اس برساتی کے پاس ہی وضو کیا کرتی تھی، کسی کی بات نہیں مانتی تھی۔ نانی خود بھی کہتی تھی کہ یہ جگہ پہاڑی ہے، یہاں پر اسیب ہے۔ ان کو کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جن کو وہ ایکسپلین بھی نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ ان کی ایج بھی زیادہ تھی، وہ 80+ تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ یہاں پر جنات ہیں۔ وہ جنات نانی کے ساتھ آ کر باقاعدہ طور پر باتیں کیا کرتے تھے۔ نانی اوپر رہتی تھی اور وہ نانی کے پاس کھیلا کرتے تھے۔ شاید نانی ان کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھیں، وہ ان کے سامنے آتے تھے۔ جب نانی کو سب کہتے تھے کہ آپ نیچے آ جاؤ تو وہ نیچے نہیں آتی تھیں، وہ اوپر ہی رہتی تھیں۔ اپنی زندگی کے آخری ایام تو انہوں نے اوپر ہی گزارے، وہ بالکل نیچے نہیں آتی تھیں۔ وہ وائٹ کپڑوں میں رہتی تھیں اور ان کا چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی میں چھت پر وضو کے لیے جاتی تھی تو وہ سب کے سب میرے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے۔ جس پر میری امی نے پوچھا آپ کن کی بات کرتی ہیں، تو کہتی تھی وہی جو میرے دوست ہیں، اور وہ مجھے عنقریب اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ادھر نہیں رہنے دیں گے۔ میری امی نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی کچھ ہو۔ لیکن وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہی کہتی تھیں کہ مجھے کچھ ہو جائے گا اور میں چلی جاؤں گی، لیکن تم سب لوگ خوش رہنا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر جاؤں گی جہاں وہ رہتے ہیں۔ ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی ایج بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے زیادہ ایج ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتی تھی کہ ان کے دماغ پر کوئی اثر پڑ گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بزرگ ہمیشہ سچ کہتے ہیں، بزرگوں کی بات کو ماننا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح ایک دن وہ کہتی ہیں کہ وہ مردہ حالت میں چھت پر پائی گئیں، چارپائی پر، جہاں وہ وضو کرتی تھی اسی جگہ وہ چارپائی بھی ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کے گھر کا چھت بہت بڑا تھا اور وہ مردہ حالت میں اسی چارپائی کے اوپر لیٹی ہوئی تھیں۔ شاید انہوں نے وضو کیا ہوا تھا، ان کا چہرہ چمک رہا تھا کسی پری کی طرح، وہ بہت پیاری تھیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ہمیں اپنی چھت سے بچوں کی رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ دادی پھر کس کو کہتی تھیں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اگر وہ دادی کو ساتھ لے گئے تھے تو پھر وہ روتے کیوں تھے؟ اب اس چیز کی تو سمجھ آج تک ہمیں نہیں آ سکی۔ اور پھر ایک اور بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بھی کام نانی کیا کرتی تھیں۔ نانی یوں کرتی تھیں کہ وہ انڈے کا صدقہ دیا کرتی تھیں، اور انڈے کا صدقہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ انڈے کا صدقہ دینے سے جنات اس شخص کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ گوشت کا بھی وہ کہتے ہیں کہ صدقہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ گوشت کا صدقہ دینے سے جنات کے منہ کو وہ خون لگ جاتا ہے، وہ گوشت لگ جاتا ہے، پھر وہ انسان کی زندگی میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور اس طرح پھر وہ انسان ٹھیک نہیں رہتا، بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو مختلف لوگ کیا کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پانی کی ٹینکی کے پاس بھی جنات ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے، بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے، اور میری بہن نے تو ان کو دیکھا بھی تھا۔ پانی کی ٹینکی کے اوپر ایک جن کو جو کہ بھلمانس کی طرح تھا، کسی بڑے سے ریچھ کی طرح تھا، اور اس کو دیکھ کر میری بہن ڈر گئی تھی۔ اور میں اپنی بات کر رہی ہوں، اور میں بھی نوشین کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا،
اور میں نے صرف سنا تھا کہ نوشین نے مجھے کہا کہ چلو نیلم جلدی سے نیچے چلتے ہیں، میں نے کسی چیز کو دیکھا ہے. تو میں نے صرف سنا تھا، اور میرے خیال سے 1-2 ہفتہ مجھے اتنا شدید بخار رہا تھا کہ میں کچھ کھا پی بھی نہیں سکتی تھی. شاید مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اس مخلوق نے ہمیں پکڑ لیا ہو اور نوشین نے اس کو دیکھا تھا. تو پانی کی ٹینکی کے اوپر یہ مخلوقات ہوتی ہیں، بالکل سچ ہے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز. ان سٹوریز سے آپ سبق حاصل کیا کریں. یہ سچ پر مبنی کہانیاں ہیں اور ان میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، اور اگر کچھ باتوں میں کچھ لوگ کچھ کہہ بھی دیتے ہیں تو شاید وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. تو ڈسکرپشن میں میرے ای میل ID پر آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت، بہت پیار کریں. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت، تندرستی والی لمبی زندگی دے. کبھی جھوٹ نہ بولیں اور کسی کو دھوکہ مت دے. اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.